اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانی تحریک کے حوالے سے۔ اردو زبان پر اثر انداز ہونے والی تحریکوں میں ایک اہم تحریک رومانی تحریک ہے۔ اس تحریک پر بات کرنے سے قبل ضروری ہے کہ رومان اور رومانیت کا مفہوم سمجھا جائے۔ رومان یا رومانیت ایسے الفاظ ہیں جن کو کسی ایک معنی کے ساتھ باندھا نہیں جا سکتا۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں فکر کے مقابلے میں تخیل کو فوقیت دینا رومانیت ہے۔ رومانی ادیب حال سے زیادہ ماضی اور مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے۔ حقیقت کی دنیا سے زیادہ تخیلات، عجائبات و طلسمات سے بھری فضاؤں کی مصوری کرتا ہے۔ لفظ رومان عشق و محبت سے متعلق چیزوں، زبان کی بناوٹ و آرائش، قدامت پسندی اور ماضی پرستی کے لیے بھی مستعمل ہے۔ اب اردو میں رومانیت کی تحریک کی طرف آتے ہیں۔ رومانوی تحریک یورپ میں 18ویں صدی میں شروع ہوا تھا۔ اس تحریک نے زیادہ مقبولیت فرانس، انگلستان اور جرمنی میں حاصل کی۔ اردو میں رومانی تحریک کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس تحریک کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اردو میں اس تحریک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تحریک سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں مقبول ہوئی، کیونکہ سر سید احمد خان کی تحریک میں مقصدیت، اصلاح کا جذبہ، مادیت اور عقلیت انتہا کو پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے ادب میں پھیکا پن کا غلبہ ہوا۔ چنانچہ ادبا نے کوشش کی کہ انتہائی مقصدیت و مادیت سے تخیل کی جانب سفر کا آغاز کیا جائے۔ اس تحریک کے رد عمل میں جن مصنفین نے اہم کردار ادا کیا، ان میں محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی، عبدالحلیم شرر وغیرہ شامل تھے۔ رومانی تحریک کی خصوصیات کی بات کی جائے تو یہ کلاسیکی ادب کے خلاف رد عمل تھا، یعنی جو روایتی ادب تھا اس میں جدت پیدا کرنے کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک میں داخلیت کو اہمیت حاصل تھی، یعنی ادبا و شعراء اپنی اندرونی کیفیات بیان کرنا چاہتے تھے۔ اس تحریک کے زیر اہتمام حیت اور تکنیک کے نئے تجربے بھی ہوئے۔ اس تحریک میں معاشرے سے زیادہ فرد کو اہمیت دی گئی۔ اردو میں رومانی تحریک کے علمبرداروں کی بات کی جائے تو اس میں عبدالرحمن بجنوری، جوش ملی سائی، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، مجنون گورکھپوری، عرش مسائی، علامہ محمد اقبال، اختر شیرانی، حافظ جھلندری، ابوالکلام آزاد، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رومانی تحریک کے اثرات اب بھی ادب میں موجود ہیں۔ اس تحریک کی مقبولیت میں رسالہ مخزن نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سر عبدالقادر نے 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی، یعنی 1901 میں لاہور سے ماہنامہ مخزن جاری کیا، جسے اردو کی علمی و ادبی رسائل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس رسالے کی اشاعت سے نہ صرف یہ کہ رومانیت کی تحریک کو تقویت ملی، بلکہ بعد میں آنے والی تحریکوں کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ اس رسالے میں اپنے دور کے تمام رومانیت پسندوں نے لکھا اور اس رسالے نے بہت سے ادیبوں کو اردو دان طبقے سے روشناس کرایا۔